اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ بھی آج مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑا یعنی خرافت مسلمانوں میں ہے۔ اوقات کو ضائع کرنا بے ہدا اور بے فائدہ چیزوں میں۔ اور موبائل جب سے آیا ہے تب سے یہ چیز بڑھ گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، جیسے سلف کے واقعات پڑھتے تھے کہ رات بھر نماز پڑھتے رہے یا دن بھر قرآن پڑھتے رہے، اور جب بھی فارغ ہوتے تھے فوراً قرآن کھول کے پڑھتے تھے۔ یہ فلانے بزرگ تھے جو ہے ذکر خوب کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتے تھے، دینی مجالس میں حدیثیں 1000 حدیثیں دن میں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے جیسے ہم لوگوں کو پرانے اسلاف کے جو واقعات پڑھتے تھے تھوڑا عجیب لگتا تھا کیا ہے، لیکن جب سے ہم نے لوگوں کو واٹس ایپ چیک کرتے دیکھا ہے واقعی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن سے لگاؤ، نماز سے لگاؤ، ذکر سے لگاؤ جو سلف کا تھا، واٹس ایپ سے لگاؤ، دیکھ کے وہ سمجھ میں آ گیا۔ استنجا کے لیے گیا، باہر آتے پہلے واٹس ایپ، نماز سے سلام پھیرا پہلے واٹس ایپ، نیند میں سے اٹھا واٹس ایپ، راستے سے چلتے چلتے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے بتا رہے، واٹس ایپ چیک کرتے کرتے کتنے گڑے میں گرے، کتنے جا کے ٹکرا گئے، کھمبے سے ٹکرایا، واٹس ایپ کی برکت سے کتنے ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ واٹس ایپ، فیس بک، ایک میسج ڈالا، کل میں پکنک پہ گیا تھا، فوٹو ڈال دیا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 5 منٹ کو کتنے لائک ہوئے، وہ دیکھ رہا کتنوں نے لائک کیا۔ اگر زیادہ لائک نہیں ہوئے تو غمگین، لائک زیادہ ہو گئے تو خوش۔ یہ آج ہماری ڈیوٹی ہو گئی، مفت کے ہم لوگ جو ہے یعنی ڈیوٹی ہماری ہو گئی۔ سوچیں، میسج یہاں سے آیا، پڑھا بیڑا کچھ نہیں، سمجھا کچھ بھی نہیں، اس کو آگے فارورڈ کر دیا، گھوم پھر کے میسج اسی کو واپس آ جاتا ہے، بغیر تحقیق کے میسج فارورڈ۔ دن بھر صبح شام واٹس ایپ چیک کرنا، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، نزدیک دیکھ دیکھ کے اس کی بلو سکرین کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو رہی، سلیپ ڈس آرڈر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سمارٹ فونز کی وجہ سے، اور دن بھر یوں رہنے کی وجہ سے سروائیکل اسپونڈیلوسس ہو رہا ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ اور آپ کی فنگر یہ بار بار کرنے کی وجہ سے آپ کو بیماریاں ہاتھ کی بھی ہو رہی ہیں، انگلیوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے۔ بچوں میں بیماریاں آ رہی ہیں کہ بچوں سے آپ موبائل چھین لیجئے، گیم کی عادت پڑ گئی اس کو، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا ہے۔ آپ کسی بچے سے چھین کے دیکھو، اس کے اندر اگریشن بڑھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ڈاکٹرز بول رہے ہیں، یہ بیماری بچوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ موبائل کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، اور اس کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ یہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ آپ دیکھیے کمپنیوں نے کیا کر دیا ہے، ڈیلی 1 GB فری، اتنا آپ ریچارج کر لو، 1 GB ڈیلی ہے، بزی ہو جاؤ، بزی کر دیا مسلمان کو۔ وہی وقت ذکر میں، ذکر مشکل ہے، بولے تلاوت آپ نے کی آج؟ نہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ کوئی کتاب پڑھی آپ نے؟ آخری کتاب کب پڑھی تھی ذرا سوچو، یاد نہیں، بچپن میں شاید پڑھی ہوگی، وہ بھی آدھی۔ کون سی کتاب پڑھی تو نے؟ اگر آدمی 10 صفحات بھی روزانہ پڑھے تو ایک آدمی 10 دن میں 100 صفحات کی کتاب مکمل کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے آدمی سال میں کم سے کم کتنی 30 کتاب تو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ لیکن آپ بتائیے کیوں نہیں پڑھا؟ ٹائم نہیں ہے۔ دینی مجالس میں کیوں نہیں آتا؟ ٹائم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے۔ لیکن واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے کوئی ہے ایسا آج تک بولا میرے پاس ٹائم نہیں ہے واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے پاس باقی کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ٹائم اس کے پاس ہے۔ اور پھر واٹس ایپ میں گروپ بنانا اور مناظرے کرنا اس کے اندر، رات بھر مناظرہ۔ اچھا نماز کا وقت آیا، ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آتا، پھر اس کے بعد اور پھر نماز پڑھ کے آ کے بولو کہاں تک پہنچے، پھر مناظرہ شروع۔ کچھ حاصل نہیں اس میں۔ کوئی تو آدمی صحیح عقیدے پہ آتا اس کے ذریعے سے، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی لاکھوں میں ایک ہو۔ گالی گلوچ، تانے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں،
فوٹو اس کی منڈی اس کو لگانا، اس کی گردن اس کی نکال کے گدھے کے اوپر لگانا، اس کے عالم کی وہ تحقیر کریں، اس کے عالم کی تحقیر، پھر گالی، ماں بہن سے گالیاں. کیا ہے یہ دین کی دعوت ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے سے پہلے جتنی دشمنیاں نہیں تھی آج اتنی دشمنیاں بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھیے ایک دوسرے کے دشمن بن کے لوگ. فیس بک، انٹرنیٹ اور یہ واٹس ایپ وغیرہ جتنی بھی خرافات ہیں، یوٹیوب صبح سے شام تک اس میں لگا ہوا ہے. اول فول علم غلم جتنے بھی اس میں بکنے والے ہیں سب کی سنتا ہے. اس کا ذہن کیا بنے گا بتائیے؟ یہ ادھر سے کچھ لے گا، منکر حدیث ہوگا، خارجی بنے گا یا لبرل بنے گا، سب چلتا. شیعہ کی طرف جائے گا، قادیانی. کون اس پہ بولنے والا ہے؟ کیسے سمجھے گا آپ؟ بولے نہیں میں صحیح لیتا، غلط نہیں لیتا. اتنا عقل مند تو جوتے سے ہی خرید نہیں پاتا، گھر پہ آ کے سوچتا بہت کاٹ رہا جوتا، کہ تو ہر چیز بولے صحیح بات دیتا ہوں غلط بات نہیں لیتا ہوں. گویا کہ تیرے پاس ترازو ہے، ہر بات چیک کر کے لیتا ہے. تو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دینا شروع کرنا جب اتنا عقل مند تو ہے. تو نہیں. ہم انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کا دین کئی چیزوں کا ملغوبہ بن گیا ہے. سب ملا کے ایک نیا دین الہی اکبر بادشاہ کا جیسا تھا نا، آج کئی لوگوں کا حال یہ ہے. شیعہ کا ایک چیز لے لی، خارجیوں کی ایک چیز لے لی، قادیانیوں کی ایک چیز لے لی، اور ملا کے ایک نیا دین الہی، ہر آدمی کا ایک نیا دین بن رہا ہے. اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں عبادات میں. قیامت کے دن یہ ہمارے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بقدر حاجت آپ جو بھی اس طرح کی چیزیں کریں. آپ کا فیملی گروپ ہے، بھئی سب لوگ کچھ نہ کچھ بتاتے آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، فلانی چیز، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. دوستوں کا آپ کا گروپ ہے، اس میں کوئی بھی آدمی بات ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. ایک وقت آپ رکھیے، آپ چیک کیجئے اس کو، کیا بھائی کس کا کیا بات ہے، میسج کسی کا کوئی اہم ہے، ٹھیک ہے. دینی گروپ آپ کا، علماء کا گروپ ہے، طالب علموں کا گروپ ہے، بستی کے لوگوں کا گروپ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کے دیوانے مت بنیے، اس کے غلام مت بنیے. یقین مانیے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی انسان کا واٹس ایپ بند کر دیا جائے وہ بیمار پڑ جائے گا. انٹرنیٹ نہیں، گوگل نہیں، یوٹیوب نہیں ہے. تصور ایسا آپ کی زندگی میں نہیں، اس کے بغیر جی نہیں سکتا. آپ ایڈکٹڈ ہو گئے اس کو.